ہم نے باندھا ہے تیرے عشق میں احرام جنوں، ہم نے باندھا ہے تیرے عشق میں احرام جنوں، ہم بھی دیکھیں گے تماشا تیری لیلائی کا۔ یہ شعر بہت مشہور ہے اور یہ بیدم وارسی کا شعر ہے۔ تو آپ نے سوال کیا ہے احرام جنوں کسے کہتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے، مجھے جواب پہلے دے دینا چاہیے تھا لیکن فرصت نہیں ملی، اس کے لیے معذرت۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ یہی جانیں گے احرام جنوں، لیکن نہیں، اگر ویڈیو چھوٹی ہوئی تو میں اس میں کوئی اور بھی موضوع جوڑ دوں گا، پتہ نہیں کون سا ہوگا لیکن آپ کے لیے خاص ہوگا۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہم نے باندھا ہے تیرے عشق میں احرام جنوں، ہم بھی دیکھیں گے تماشا تیری لیلائی کا۔ بڑا اچھا شعر ہے۔ پہلے احرام کا معنی جانیں تو احرام کس کو کہتے ہیں؟ سب لوگ جانتے ہیں کہ عازمین حج یا عمرہ کا ایک خاص نیت کے ساتھ سلا ہوا کپڑا۔ جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں یا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کو پتا ہوگا، یا جو نہیں گئے ہوں گے ان کو بھی پتا ہوگا کہ وہاں احرام باندھا جاتا ہے، اس کے بعد ہی عمرہ یا پھر حج کیا جاتا ہے۔ یہ خاص کپڑا ہوتا ہے جو سلا ہوا نہیں ہوتا ہے، تو یہ اس کا معنی ہے۔ اور بھی بہت سارا اس میں جڑا ہوا ہے قواعد میں، کہ خوشبو وغیرہ ترک کر دینے کا عمل، تو یہ سب تو الگ چیز ہے، لیکن میں صرف یہی کہوں گا کہ ایک بڑا کپڑا، ایک بڑا کہہ رہے ہیں، ایک سفید کپڑا جو ایک حج یا عمرے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک اور ہے، تصوف میں اسے بڑی چادر بھی کہتے ہیں، اور یہ بیشتر گروا رنگ کی ہوتی ہے جو صوفی اور فقراء وغیرہ تہمند کے طور پر باندھتے ہیں اور اوپر کا حصہ اس کو اوڑھ لیتے ہیں، وہاں بھی اس کو احرام کہا گیا ہے، وہ تصوف میں ہے۔ بہرحال میں وہاں نہیں جانے والا، میں صرف یہی جانتا ہوں کہ احرام کہتے ہیں اس کپڑے کو جو حج یا عمرہ کے موقع پر لوگ پہنتے ہیں۔ اب جنوں کے معنی کیا ہے؟ جنوں کہتے ہیں دیوانگی، عقل کھو دینا، کسی چیز کی حد سے زیادہ دھن ہونا، یہ ہے۔ تو یہاں پر عقل کھو دینا، حد سے زیادہ دھن ہونا، یہ دونوں الفاظ سامنے آئے ہمارے۔ اب اس کو جوڑیں گے، یعنی ان کو جوڑیں گے تو احرام جنوں، تو احرام کا معنی تو آپ نے جان لیا، مفہوم بھی جانتے جائیں جو آپ کو کہیں شاید نہ ملے۔ اس کا مفہوم ہوگا ارادہ کرنا، کیونکہ احرام جب بھی کوئی باندھتا ہے تو اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ وہ حج کرے یا عمرہ کرے۔ احرام ارادہ ہی کا تو نام ہے، ارادہ ہوگا کہیں جانے کا تو احرام باندھا جائے گا۔ کہاں؟ کسی خاص جگہ، یعنی خانہ کعبہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو احرام کا ایک مفہوم ہے ارادہ کرنا، تو احرام وہی لوگ باندھیں گے جن کا ارادہ ہوگا کہ وہ خانہ کعبہ جائیں گے۔ اب یہاں احرام جنوں کہا گیا ہے کہ ہم بھی باندھیں گے، ہم نے باندھا ہے تیرے عشق میں احرام جنوں، ہم بھی دیکھیں گے تماشا تیری لیلائی کا۔ تو یہاں یہ انہوں نے کہا کہ باندھا ہے تیرے عشق میں احرام جنوں، جنوں کا احرام۔ اب وہ احرام ہے، اس کا مقصد الگ ہے، اس کا مطلب الگ ہے، وہ الگ مقصد کے لیے باندھا جا رہا ہے، لیکن یہاں جو انہوں نے کہا ہے کہ میں احرام باندھوں گا، وہ احرام جنوں کا احرام ہوگا، پاگل پن کا۔ وہ احرام جو ہوگا وہ کسی کی چاہت کا احرام ہوگا، یعنی احرام ایک مقدس چیز ہے، اس کے اندر مقدس لفظ بھی چھپا ہوا ہے کہ ہم نے احرام باندھا ہے، کس کا؟ جنوں کا احرام باندھا ہے۔ جنوں کا مطلب آپ نے جان لیا ہے یہاں کہ کسی چیز کی حد سے زیادہ دھن ہونا، کسی چیز کی حد سے زیادہ خواہش کرنا، یہی تو جنوں ہے۔ جنوں ہمیشہ نگیٹو یعنی منفی لفظ میں استعمال نہیں ہوتا ہے، جنوں بہت اچھی چیز بھی ہے، اس کا استعمال ہے کہاں کہاں پہ کیا استعمال کرتے ہیں، استعمال کے لحاظ سے کہیں تو کہیں یہ مثبت میں ہے، کہیں منفی میں ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ مجھے جس چیز کی دھن سوار ہے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ جنوں کا احرام اپنے آپ پہ ڈال لیں گے، اپنے بدن پہ ڈال لیں گے۔ جنوں کا احرام یعنی ارادہ کر لیں گے، مکمل ارادہ کر لیں گے۔
میرا جنون ایسا ہوگا میرا کہ مجھے اپنی منزل کی تلاش میں اپنی منزل کی تلاش میں کھو جاؤں گا، تب تک کے لیے جب تک منزل مل نہ جائے۔ ہم بھی دیکھیں گے تماشا تیری لیلائی کا۔ اب لیلا کو مجنو کہاں ملتا ہے؟ یہ صحرا جو لفظ ہے نا، یہ خاص طور سے مجنو کے لیے مخصوص ہو کر رہ گیا ہے۔ تو لیلا کو مجنو کہاں ملتا ہے؟ وہی صحرا میں ملتا ہے۔ کس حالت میں ملتا ہے؟ مجنو کی حالت میں ملتا ہے، جنون کی حالت میں ملتا ہے۔ اب یہ جو جا رہے ہیں جنون کی حالت میں، احرام جنون باندھ کے کہاں جا رہے ہیں؟ صحرا کی طرف جا رہے ہیں۔ کس کی تلاش میں؟ کہ اس کی بھی کوئی لیلا ہے جس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو مجنو بنا لیا ہے، تو اسی کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ تو مجنو کا رویہ، مجنو سے لیلا کا رویہ کیا تھا؟ جب صحرا میں مجنو کو دیکھا تھا لیلا نے، تو ساری دنیا جانتی ہے کہ لیلا گئی تھی، اور جانے کے بعد مجنو مجنو کے بہت قریب ہو گئی تھی لیلا۔ تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی وہی کام کریں گے، اور کسی لیلا کو میرے لیے بھی آنا پڑے گا۔ جس طرح لیلا کا رویہ مجنو کے لیے تھا، میں چاہتا ہوں کہ وہ میری لیلا کا بھی رویہ میرے لیے ہو۔ سیدھا سادھا جو انداز تھا میرا، اس میں میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو یہ رہی اس کی تشریح، میں نے تشریح ہی کر دی۔ لیکن ایک بات اور ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ اس میں ایک اور چیز جوڑنا ہے مجھے۔ ایک سوال آیا تھا، وہ سوال تھا کہ پرخچے اڑنا کس کو کہتے ہیں؟ پرخچے۔ اب دیکھیے، پرخچے تو ہوتا نہیں ہے، پرخچے ہوتا ہے، پرخچے۔ لیکن اکثر لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں، وہ پرخچے اڑ گئے۔ ہندی کے اخبارات ہم دیکھتے ہیں، یہاں ہندی کے اخبارات ملتے ہیں، تو یہاں بہت سارے عربی، فارسی اور اردو کے الفاظ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ وہاں پڑھنے کو ملے گا بہت، مطلب اس گاڑی کے پرخچے اڑ گئے۔ پرخچے نہیں ہوتا ہے، پرخچے ہوتا ہے، پرخچے، پرخچے، پرخچے۔ اب یہ پرخچے کا معنی کیا ہے؟ تو پرخچے کا معنی ہوتا ہے پاش پاش ہونا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا، پرزے پرزے ہونا، یعنی کئی حصوں میں بٹ جانا۔ تو یہ پرخچے ہونا ہے، پرخچے ہونا یعنی بکھر جانا، ٹوٹ کر بکھر جانا، کئی حصوں میں بٹ جانا۔ تو یہ ایک محاورہ ہے۔ اگر کوئی چیز تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، تو وہاں کہتے ہیں کہ اس ایک گاڑی دوسری گاڑی سے اس طرح ٹکرائی کہ دونوں گاڑیوں کے پرخچے اڑ گئے، پرخچے۔ امید ہے آج کے بعد جن لوگوں نے پرخچے کا استعمال کیا تھا، وہ لوگ پرخچے کا استعمال کریں گے۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔